إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين یا رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، حاکم ہے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، دوستوں اور ساتھیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج اس ہفتہ واری اجتماع میں میری تقریر کا عنوان ہے دو سچے واقعات. دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء اکرام آئے. آپ ان تمام انبیاء اکرام کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی توحید کے خلاف اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کو، اپنے نبی کو اپنا پیغام دے کر بھیجا. جب ہر نبی نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے انہیں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دیتے رہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی آزماتا رہا. انبیاء اکرام سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور آج کے داعی حضرات جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، انہیں بھی مشکلات اور مصیبتیں، آزمائشیں کسی نہ بھی کسی طرح آتے رہ رہے ہیں.
میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ اسی طرح ہے. جو آج ہمارے مشہور و معروف دائی ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو کام کو بند کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور ان کے چینل کو پورے ہندوستان کے اندر بین کر دیا گیا ہے. تو جب دین کا کام، ہم دین کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ دشمن باطلہ، معبودان باطلہ ان حق کی دعوت دینے والوں کو ستاتے ہیں اور وہ دین کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے جو واقعہ لایا ہوں وہ ریاض الصالحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 سے لے کر 75 تک درج ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کا ایک مشیر یعنی لوگوں کو مشورہ دینے والا، مشورہ کرنے والا ایک جادوگر تھا. جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک لڑکا سپرد کرو تاکہ میں یہ جادو کا علم اسے سکھا دوں. بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے سپرد کر دیا اور اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو کا علم سکھاتا تھا. راستے میں ایک پادری کا ٹھکانہ بھی تھا. پادری عیسائیوں کے صدر کو کہتے ہیں. جب بھی وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو اس پادری کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا. وہ لڑکے کو اس پادری کی باتیں اچھی لگی، پس جب بھی وہ جادوگر کے پاس سے گزرتا تو وہ راہب پادری کے پاس بیٹھ جاتا. راہب یعنی عبادت گزار کو کہتے ہیں. اس راہب پادری کے پاس بیٹھ جاتا. جب جادوگر کے پاس آتا تو جادوگر اسے دیر سے آنے کی وجہ سے اسے مارتا. لڑکے نے راہب سے کہا، عبادت گزار پادری سے کہا کہ میں جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ اسے مارتا ہے. راہب نے کہا، اگر تجھے جادوگر کے مار کا ڈر ہے تو جادوگر سے کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا. اگر تجھے گھر والوں کے مار کا ڈر ہے تو گھر والوں سے کہہ دیا کر کے مجھے جادوگر نے روک لیا تھا. چنانچہ دن گزرتے رہے. ایک وقت لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جو لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے. لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر جادوگر افضل ہے، راہب کے معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس جانور کو اس پتھر سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں. لڑکے نے یہ دعا کر کے اس پتھر کو اس جانور کی طرف مارا. وہ جانور ہلاک ہو گیا. لڑکے نے راہب کے پاس گیا اور یہ سارا واقعہ اس راہب کو بتلایا. راہب نے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے زیادہ افضل ہو. تمہارے علم و تقوی کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور جب آزمائش کا مرحلہ آ پہنچے گا تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑنا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا. یہ لڑکا مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور تمام بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا. بادشاہ کا ایک درباری ہم نشی اندھا ہو گیا. اس نے جب یہ سنا تو
بہت سارے ہدیے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا اگر تو مجھے ٹھیک کر دے گا تو میں یہ سارے ہدیے یہاں پر جو لایا ہوں وہ تیرے ہیں۔ لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 17 میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو تم اگر ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا اور تمہیں شفا عطا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا اور پوچھا کہ تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ درباری نے کہا میری بینائی نے، میرے رب نے مجھے درست کر دی اور مجھے شفا عطا فرما دی۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ درباری نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بادشاہ نے کہا تیری جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہے اور فلاں بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے۔ تو لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے بھی سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے بھی راہب کا پتہ بتلا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور بادشاہ نے راہب سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ راہب تو اپنے دین سے پھر جا، لیکن راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے ایک آرا منگوایا، اپنے درباریوں سے کہا کہ ایک آرا لاؤ۔ ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر کے عین درمیان مانگ والے حصے پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر پر چلا دیا گیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ نے اس درباری کو بلایا اور اس درباری سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس درباری نے بھی سرے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بھی اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا۔ درباریوں سے کہا کہ آرا لاؤ۔ آرا منگوایا گیا اور اس کے سر کے عین درمیان رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا گیا اور اس کے سر کے 2 حصے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوایا اور لڑکے سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس لڑکے سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ تو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچو تو اس سے اس کی دین کی بابت پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دو۔ چنانچہ اس لڑکے کو پہاڑ پر چڑھایا گیا۔ جب لڑکے کو پہاڑ پر چڑھایا گیا تو لڑکے نے پہاڑ پر دعا کی، یا اللہ ان کے مقابلے میں
تو جیسے چاہے ان پر کافی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ کو لرزایا اور جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا میرا اللہ مجھے کافی ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ اپنے خاص آدمیوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے کشتی کا سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو، اگر وہ پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر کے درمیان پھینک دو۔ چنانچہ اسے کشتی میں بٹھایا گیا اور سمندر کے درمیان لے جایا گیا۔ لڑکے نے کشتی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے کافی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کشتی کو ڈبا دیا اور سب ڈوب کر مر گئے۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا میرا اللہ مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت قتل نہیں کر سکتا جب تک تو یہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا ایک میدان میں لوگوں کو جمع کر اور ایک تنے پر مجھے چڑھا دے اور میری ترکش میں سے ایک تیر نکال اور کمان کے چلے پر رکھ اور یہ کہہ کہ اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے اور تیر پھینک، تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس لڑکے کو لکڑی کے تنے پر چڑھا دیا گیا اور اس کی تیرکش میں سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے پر رکھا اور رکھ کر یہ کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کر اس نے تیر پھینکا اور اس لڑکے کی کنپٹی پر لگی اور وہ لڑکا اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ کر مر گیا۔ یہ سارا ماجرا لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ اس رب کائنات کی حقیقت کی توحید کو لوگوں نے دیکھ کر یہ پکار اٹھے کہ اس لڑکے کے رب پر ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جس بات سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا، سب کے سب اسلام لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائے۔ خندقیں کھودی گئی اور اس میں آگ کو دھونکایا جائے اور بادشاہ نے حکم دیا لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے ورنہ آگ میں کود جائے۔ حتیٰ کہ اس طرح ہوتا رہا۔ ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کر اس آگ میں کودنے سے جھجکچا رہی تھی، لیکن اس کا معصوم بچہ کہا اماں جان مت ڈر، اس میں کود جا، یقیناً تو حق پر ہے۔ یہ واقعہ اس طرح تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حقی تلقین کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر نصیحت ملتی ہے کہ جب ہمیں دعوتی میدان میں مشکلات آتی ہے تو ہم دعوتی میدان سے پھر نہ جائے، استقامت سے ڈٹے رہیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ دوسرا واقعہ
ریاض الصالحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 سے لے کر 48 تک درج ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پچھلی امتوں میں 3 شخص ایک ساتھ سفر کے لیے نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ وہ رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑ میں داخلہ لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ کی طرف سے ایک پتھر لڑکھڑا کر نیچے آیا اور اس غار کے راستے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اس مصیبت سے، اس ابتلا سے نجات پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے اعمال کے واسطے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے اپنے اعمال کے واسطے سے اللہ سے دعائیں کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، تو جانتا ہے کہ روز شام کو میں انہیں دودھ پلایا کرتا تھا۔ ان سے پہلے میں اپنے اہل و عیال، اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خادم، اپنے غلاموں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور واپس لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، لیکن وہ سو چکے تھے۔ میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس سے پہلے اپنے اہل و عیال اور اپنے غلاموں کو دینا پسند نہیں کیا، اور وہ دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، حالانکہ میرے بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں انہیں دودھ کا پیالہ دیا اور وہ پی لیے۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم جس مصیبت میں پھنس چکے ہیں، جو چٹان غار کو بند کیا ہے، مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ چنانچہ اس دعا کے ذریعے سے چٹان تھوڑی سرک گئی، لیکن اب بھی راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے دعا کی، یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی زیادہ سے زیادہ مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ بس ایک مرتبہ مجھے اپنی نفسانی خواہشات کا ارادہ ہوا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، اس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی آ گئی، اور وہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ قحط سالی آ گئی، وہ اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے ایک شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت کرے۔ چنانچہ وہ آمدہ ہو گئی، اور جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئی تو میں اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ مجھ پر تیرا خوف طاری کر دیا، اور میں اس سے دور ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا، اور اس سے وہ 120 دینار بھی نہیں پوچھے۔ یا اللہ، یہ اگر میں کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو جو ہم پر مصیبت نازل ہو چکی ہے ہم کو اس سے نجات دے اور اس پتھر کو ہمارے غار سے ہٹا دے۔
چنانچہ اس دعا کے ذریعے سے پتھر تھوڑا ہٹا اور اب بھی راستہ باہر نکلنے کے لیے نہیں بنا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے اجرت عطا کر دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں اس کی مزدوری کی رقم سے کاروبار میں لگایا، حتیٰ کہ کاروبار میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد ایک دن آ کر کہا، اے اللہ کے بندے مجھے میری اجرت عطا کر۔ اس نے کہا کہ یہ گائے بکری جو غلام تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب کچھ تیرے ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق مت کر اے اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت عطا کر دے۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے وہ سارا مال لے کر گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ میں اللہ سے دعا کیا، یا اللہ اگر میں یہ کام تیری رضا مندی کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اس غار سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس چٹان کو بالکل اس سے ہٹا دیا اور وہ باہر نکل گئے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمیں 3 نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت، والدین کو اولاد، غلام، خادموں سے سب سے پہلے اولین درجہ دیا جائے۔ دوسری نصیحت یہ ملتی ہے، اگر ہم کوئی گناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے ڈر سے بچتے ہیں تو یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تیسری نصیحت یہ ملتی ہے، جو ہم کاروبار کے لیے جو ہمارے پاس خادم ہوتے ہیں انہیں برابر کا حصہ دیا جائے۔ تو یہ 2 سچے واقعات تھے، میں آپ کے سامنے کوشش کر کے بتایا ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت ہمارا قریب آئے تو ہمیں ایمان پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي